بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. یہ سورہ توبہ کی 133 نمبر کی آیت ہے. اللہ 123 نمبر کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے: اے ایمان والو، جو کافر لوگ تمہارے نزدیک ہیں، یعنی خاندان اور رشتے میں یا وطن اور جگہ کے اعتبار سے، ان سے تم جنگ کرو، یعنی جب موقع ہو، اور ان کو تمہارے برتاؤ میں سختی معلوم ہونی چاہیے، یعنی جہاد میں مضبوط رہو، ڈھیلے مت پڑو، اور عام حالات کے اندر بھی سخت اور مضبوط رہو، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالی کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو ان منافقوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپس میں کہتے ہیں یا سادہ مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کسی کے ایمان کو بڑھا دیا. سو جو لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تو اس صورت نے زیادہ کر دیا ہے، اور وہ لوگ اس ایمان کے زیادہ ہونے پر خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی گندگی میں دوسری نئی گندگی کو بڑھا دیا، اور وہ لوگ مرتے دم تک کافر ہی رہے. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا وہ لوگ یہ بات نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کی کوئی نہ کوئی آزمائش کی جاتی ہے، پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور وہ لوگ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی نئی صورت اتاری جاتی ہے تو منافق خاص انداز سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، پھر اشارے سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں سے کوئی تم سے دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ پھر وہ نظر بچا کر مجلس سے چل لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ہی کو پھرا دیا، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پکی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول تمہی میں سے یعنی انسانوں میں سے تشریف لائے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو بہت بھاری لگتی ہے، تمہاری بھلائی وہ بہت چاہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر بھی اگر وہ لوگ منہ پھرا لے تو اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عرش کے مالک ہے۔ جہاد یہ ایک بہت بڑی خیر خواہی کا عمل ہے۔ جیسے کسی کے بدن کے اندر پھوڑا ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ آدمی بیچارہ پریشان رہتا ہو تو اس کو کٹوا دینے میں ہی، نشتر لگانے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، آپریشن کر کے سرجری کر کے اس کو نکال دینے میں بھلائی ہوتی ہے، ورنہ خطرہ یہ ہے کہ وہ پھوڑا آہستہ آہستہ نعوذ باللہ آگے بڑھے اور پورے ہاتھ یا پیر کو خراب کر ڈالے۔ اسی لیے ڈاکٹر اسی میں بھلائی سمجھتے ہیں کہ اس کو آپریشن کر کے نشتر لگا کر کاٹ کے ختم کر دیا جائے۔ یہی ہے جہاد کہ جو چیز تکلیف دینے والی ہو، برائی کی ہو، فتنے فساد کی ہو، شرارت کی ہو، اس کو ختم کر دیا جائے، اور یہ بہت بڑا بھلائی اور خیر خواہی کا عمل ہے۔ لہذا جو وطن کے اعتبار سے یا رشتے اور مکان کے اعتبار سے قریب ہو، ان کے ساتھ سب سے پہلی یہ خیر خواہی جب اس کا موقع ہو، اس کا وقت ہو، اس وقت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایمان والوں کو ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے، ارادوں میں، عزائم میں مضبوط رہنا چاہیے، برتاؤ اور سلوک میں بھی سخت اور مضبوط رہنا چاہیے۔ کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ لوگ ڈھیلے اور نرم اور کمزور ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے قرآن کی ایک بڑی خوبی کی بات بیان فرمائی کہ جب قرآن اترتا ہے، کوئی نئی صورت آتی ہے، کوئی نئی آیت آتی ہے، تو اس وقت یہ منافق لوگ
آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، بھولے بھالے کمزور ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ اس صورت نے، اس آیت نے تمہارا ایمان زیادہ کیا؟ حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے، اثر رکھا ہے۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے نور کو زیادہ کر دیتے ہیں، ایمان کی مٹھاس کو اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور ایمان کا نور اور ایمان کی مٹھاس جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ کی اطاعت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی مرتبہ بارش برستی ہے، لیکن زمین پتھر والی ہو تو بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر نرم زمین ہو تو بارش کا فائدہ ہوگا اور وہاں کھیتی اگے گی۔ یہی حال انسان کے دلوں کا بھی ہے۔ اگر دل دماغ اچھا ہے تو قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے اس کے اندر ایمان کا نور زیادہ ہو جائے گا، اور اگر دل اور دماغ سڑا ہوا ہے، خراب ہے، برا ہے، تو قرآن سننے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہو تو بہت دھیان سے سننا چاہیے۔ خود جنات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سنا، تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی دو خوبی قرآن میں بیان فرمائی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، بہت دھیان سے جناتوں نے آ کر کے قرآن سنا۔ حالانکہ دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت شرارت کرنے والی مخلوق ہے، لیکن جب قرآن سننے کے لیے آئے تو پورے دھیان کے ساتھ جناتوں نے بھی قرآن سنا۔ دوسری جگہ پر ہے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب جنات آئے تو آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے، چپ رہو اور چپ چاپ حضور کا قرآن سنو۔ جناتوں نے چپ چاپ قرآن سنا، دھیان سے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنے والے جناتوں کو ایمان عطا فرما دیا، وہ سب مسلمان ہو گئے، اور صرف ایمان نہیں لائے، اپنی قوم کے اندر ایمان کی دعوت لے کر کے چلنے والے بن گئے۔ پھر جا کر کے انہوں نے اپنے دوسرے جناتوں کو ایمان کی دعوت دی۔ اسی لیے قرآن چپ چاپ سنو، قرآن دھیان سے سنو، تو اللہ اس کی برکت سے ایمان کے نور کو بڑھائیں گے، ایمان کی مٹھاس کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، اور آدمی اتنا بڑھے گا کہ پھر شریعت پر عمل کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا انسان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، اچھی آواز میں پڑھتا ہے، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور آپ دھیان سے سنو، چپ چاپ سنو، تو آنکھ میں سے آنسو آتے ہیں، آدمی کو رونا آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل کے اندر ایک نورانیت معلوم ہوتی ہے، کان میں اور دماغ میں نورانیت معلوم ہوتی ہے، اور دل میں اچھے خیالات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ قرآن کو چپ چاپ سنو، دھیان سے سنو، تو اللہ اس کی برکت سے ایمان کے نور اور مٹھاس کو زیادہ کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان منافقوں پر، کافروں پر ہر سال 1-2 مرتبہ مصیبت آتی ہے، یعنی مسلسل ان پر مصیبتیں چلتی رہتی ہے۔ ایک مصیبت آئی، وہ ختم ہوئی، دوسری آئی، ختم ہوئی، تیسری آئی، چلتی رہتی ہے۔ پھر بھی یہ لوگ توبہ بھی نہیں کرتے اور سدھرتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو چھوٹی موٹی تکلیف دیتے ہیں، کبھی بیماری دیں گے، کبھی مال کے اعتبار سے تکلیف دیں گے کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے،
کبھی اور کوئی الجھن دیں گے. یہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ بندہ اللہ تعالی کے سامنے سچی پکی توبہ کر لے اور سدھر جاوے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جیسے کہ ایک بیٹا ہوتا ہے، تب گھر کے اندر طوفان مستی کرتا ہے تو باپ اس کو سزا دیتا ہے. تو باپ جو اس کو مارے گا، پیٹے گا، سزا دے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیٹے کا دشمن ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت ہے اور باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا سدھر جاوے، صحیح راستے پر رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کافروں پر، منافقوں پر ہم ہر سال چھوٹی بڑی 1-2 مرتبہ تکلیف دیتے ہیں اور آفت بھیجتے ہیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف آوے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو سدھار لے رہے، سیدھے راستے کے اوپر آ جاوے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک سوراخ میں سے ایمان والے کو 2 مرتبہ ڈنک نہیں لگتے. یعنی ایک سوراخ میں سے 1 مرتبہ غلطی سے وہاں پیر پڑ گیا اور سانپ نے ڈنک مار دیا تو وہ ہمیشہ وہ دیکھے گا کہ وہ سوراخ سے دور سے چلو. اگر وہ سوراخ کے پاس گیا اور پھر ڈنک لگا تو یہ بیوقوف آدمی ہے کہ 1 مرتبہ تجھے یہی سانپ کاٹا تھا، اسی سوراخ سے نکل کے کاٹا تھا، پھر بھی تو اسی سوراخ کے پاس جاتا ہے، کیسے بیوقوف آدمی ہے. تو کہ ایمان والے کی ایمان کی ہوشیاری کہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ اس کو ڈنک نہیں لگے. کیا مطلب یہ ہے کہ جس وجہ سے اس کو کوئی تکلیف آئی دوبارہ کبھی وہ غلط کام کرے گا نہیں. یہ تو بہت بڑی نادانی ہو جائے گی کہ بھئی تم کو یہ تکلیف کیوں آئی تھی؟ کہا ایسا کرنے کی وجہ سے. کہا آئندہ ذرا بچ کے رہنا. پھر تکلیف آئی، کیوں آئی؟ وہی وجہ کہ بھئی تمہاری عقل کچھ ہے کہ نہیں؟ ہر مرتبہ تم وہی کام کرتے اور وہی تکلیف تم کو ہوتی رہتی ہے. تو یہ ہے کہ مسلمان پر چھوٹی مصیبت آوے، بڑی مصیبت آوے، فوراً توبہ کر لے وے، اپنے آپ کو سدھار لے وے اور جس وجہ سے وہ مصیبت آئی اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے. اسی لیے ہمیشہ کوئی تکلیف آوے تو اس کا ریزن جانو، کیا کارن ہے اس کا، کیا وجہ ہے اس کی کہ میرے اوپر یہ تکلیف آئی، کیوں آئی. سب سے پہلے یہ سوچنے کا اور آئندہ وہ ریزن، وہ کارن، وہ وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کا. یہ عقل مند ایمان والا، سمجھدار ایمان والا. پھر منافق لوگ 2 طرح کی بے ادبی کرتے تھے، ایک تو مذاق اڑانا اور دوسرا نفرت کرنا، اور یہ دونوں بہت خطرناک گناہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو مذاق اڑاتے، قرآن کی آیتوں کا مذاق، شریعت کے حکم کا مذاق اڑاتے اور پھر نفرت بھی کرتے. اور نفرت کیسے کرتے کہ دھیرے دھیرے دیکھتے کہ کوئی ہم کو دیکھتا نہیں ہے، سرکتے مجلس سے باہر نکل کے چلے جاتے. دیکھو دین کی مجلس سے کوئی ایمرجنسی ضرورت ہے اور آپ چلے گئے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی آدمی دین کی مجلس میں بیٹھا اور پھر نفرت کر کے نکل کے چلا گیا کہ یہ سب سننے جیسی بات نہیں ہے، اس میں دھیان لگانے جیسا نہیں ہے، یہ تو وہی قرآن کی پرانی باتیں سناتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی نفرت کر کے اٹھ کے چلا گیا تو سمجھو کہ اس کے دل میں ایمان کے بجائے نفاق بھرا ہوا ہے. یہ بہت بری عادت ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے. تو قرآن کے بارے میں منافق لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے اور نفرت بھی کرتے تھے، اور نفرت کی وجہ سے حضور کی مجلس سے ہٹ جاتے تھے. یہ لوگ اپنے بدن سے، اپنی باڈی سے ہٹ کے چلے گئے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا، ان کے دل کو ہدایت سے ہٹا دیا۔ اور اس کے بعد یہ 128 اور 29 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اس کے اوپر یہ سورہ توبہ مکمل ہو رہی ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس امت کے بہت بڑے قاری ہے، صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں نازل ہونے والی، اترنے والی یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن میں کوئی دوسری آیت اتاری نہیں گئی۔ اور اس آیت کے بڑے فائدے بھی لکھے گئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبیاں بیان کی گئی۔ پہلی خوبی یہ کہ حضور بھی تمہارے جیسے بشر اور انسان ہے۔ من انفسکم، تم مکہ والے، تم قریش، تم عرب، تمہارے اندر سے اللہ نے آخری نبی کو بھیجا، بالکل تمہارے جیسے بشر اور انسان ہے۔ اسی لیے حضور کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، استنجا بھی کرتے تھے، پیشاب بھی کرتے تھے، شادی بھی کرتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، چونکہ ایک انسان ہے، لہذا ایک انسان کو جو چیزیں ہو سکتی ہے اور وہ چیز شان نبوت کے منافی نہ ہو، وہ تمام چیزیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی۔ اور حضور کا انسان ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ اگر فرشتہ نبی بن کے آتا تو ہم فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو انسان نبی بن کے آئے تو ہم حضور کا دیدار بھی کیا، صحابہ نے دیدار کیا، اور حضور کے زمانے کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے دیدار کیا، تو یہ دیدار مبارک نصیب ہوا اس لیے کہ حضور انسان تھے، ورنہ حضور اور صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوتے، حضرت جبرائیل آتے اور اصلی شکل میں آتے تو صحابہ کو بھی حضرت جبرائیل نظر نہیں آتے تھے، ہاں انسان کی شکل میں آوے تو نظر آتے تھے، ورنہ اصلی شکل میں وہ تو صحابہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان میں سے بھیجا تاکہ ہم ان کی زیارت کر سکے، دیدار کر سکے، ان کے پاس بیٹھ سکے، ان سے علم حاصل کر سکے اور وہ ہماری تکلیف کو سمجھ سکے۔ فرشتہ ہوئے تو وہ انسان کی تکلیف سمجھ ہی نہیں سکتا۔ دوسری خوبی عزیز علیہ ما عنتم، کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کو وہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے نا، اس کو اپنے کسی بیٹے کی تکلیف، اپنی تکلیف، ایک انسان کو نیند نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے، باپ کی نیند اڑ گئی، ماں کی نیند اڑ گئی۔ تو اولاد کی نیند، بیماری، اولاد کی تکلیف ماں باپ کی نیند اڑا دیتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہے، باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ پوری امت میں کسی کو بھی تکلیف ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھاری لگتا ہے کہ میرے امتی کو تکلیف پہنچی، حضور بے چین ہو جاتے۔ آج قبر اطہر میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے، ہفتے میں 2 دن پوری امت کے اعمال حضور کے سامنے پیش ہوتے، ہر پیر کو، ہر جمعرات کو۔ اب جب فرشتہ پوری امت کی رپورٹ لے کے جاتا ہے اور کسی امتی کی تکلیف حضور کو پہنچتی ہے تو حضور اپنی قبر مبارک میں بے چین ہو جاتے ہیں کہ میرے امتی کو یہ تکلیف ہوئی، یہ تکلیف ہوئی۔ عزیز علیہ ما عنتم،
اس سے ایک بات ہم کو سیکھنے کو ملی کہ ہم بھی دوسرے انسانوں کے بارے میں دل میں یہ جذبات پیدا کریں. کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچے تو ہم اس کو اپنی تکلیف سمجھیں. کسی ایمان والے کو کوئی پریشانی ہو ہم اس کو اپنی پریشانی سمجھیں. یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف ہوئی تو ہم خوش ہوئے, بہت اچھا ہوا, اس کو ایسا ہوا ہے, اس کو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا. ایسا بالکل نہیں. نبی کی صفت, نبی کی خوبی, دوسرے کی تکلیف سے خود کو بے چینی ہونی چاہیے. آگے فرمایا حریص علیکم, تمہارے اوپر نبی کو بڑی لالچ ہے. کائے کی لالچ نبی کو؟ نبی کو لالچ اس بات کی ہے, وہ تمہاری بہت زیادہ بھلائی اس بات کی چاہتے ہیں کہ ہر امتی ایمان میں داخل ہو جاوے اور جنت میں جانے والا بن جائے. حریص علیکم, تمہاری بھلائی وہ بہت چاہتے ہیں, تمہارے فائدے اور ہدایت کے لیے بڑے حریص ہے, بھلائی پہنچانے کی ان کو ایک دھون لگی ہوئی ہے. دیکھو ایک صحیح سچی شفقت والی ماں ہوتی ہے, اس کی ہر وقت دھون یہ رہتی ہے کہ میرے بچے کو بھلائی پہنچے, راحت پہنچے, فائدہ پہنچے, خیر پہنچے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو بھلائی پہنچانے میں بڑی دھون رکھتے ہیں کہ میرے ہر امتی کو ہدایت مل جائے, ایمان مل جائے, اس کو جنت مل جائے, وہ اللہ کی مرضی پر چلنے والا بن جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, خاص کر کے ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ شفقت والے, بہت زیادہ رحم کرنے والے نبی ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں عجیب بات بتلائی گئی, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی. اللہ سے جو دعا مانگے اللہ نبی کی وہ دعا قبول کر لے. ایک دعا کا پاور ہر نبی کو ایسا ملا. حضرت نوح علیہ السلام کو وہ پاور ملا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ زمین پر سارے کافروں کو ختم کر دے, اور ہو گیا ایسا. ہر نبی کو ایک دعا کا پاور اللہ نے دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اپنی وہ ایک دعا کہاں استعمال کی جس کا قبول کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے؟ تو کیا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام نبیوں کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی, انہوں نے دنیا میں استعمال کر لی. میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے لیے باقی رکھی ہے, میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی, اور میں قیامت کے دن اس دعا کو استعمال کروں گا اور اللہ کو کہوں گا اللہ میرے ہر امتی کو جنت میں داخل فرمائے. کتنی بڑی حضور کے دل میں اپنے امتیوں کے بارے میں بھلائی کا جذبہ ہوگا, اندازہ لگاؤ. انہی کے طائف والوں کے لیے حضور نے وہ دعا استعمال کر دی, اللہ یہ پتھر مار رہے ان کو ختم کرو. مکہ والے حضور کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تو ان کے لیے دعا استعمال کی نہیں, کہ وہ دعا میں نے باقی رکھی ہے اور قیامت کے دن میں اس دعا کو اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا کہ اللہ میرے ہر امتی کو جنت میں داخل فرما دیجیے. کیسی شفقت ہوگی ہر امتی کے اوپر, اندازہ لگاؤ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لہذا ہمارے دل میں بھی دوسروں کے لیے شفقت ہونی چاہیے, رحمت ہونی چاہیے, مہربانی ہونی چاہیے. دیکھو شفقت سے, محبت سے, رحمت سے, مہربانی سے جو کام ہوتا ہے وہ کام سختی سے نہیں ہوا کرتا. شفقت والے بنو, نرمی والے بنو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے, حضور کی خوبی ہے, اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر بھی اگر یہ لوگ نبی کی دعوت کو قبول نہ کرے اور ایمان نہ لاوے تو نبی کی کیا ذمہ داری؟ نبی نے دعوت دی, سمجھایا, بلایا, پھر بھی ایمان نہیں لائے
تو ان کو کہہ دو کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ ہی میرے کام بنانے والے کافی ہے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ اللہ بہت بڑے عرش کے مالک ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا عرش وہ ہم دنیا میں سمجھ نہیں سکتے۔ دنیا میں جو بادشاہ لوگ ہوتے وہ اپنے بیٹھنے کے لیے تخت بنواتے ہیں، سیاہسن بنواتے ہیں۔ اللہ کا تخت کیسا، وہ عرش کیسا، وہ دنیا میں رہ کر انسان سمجھ سکتا نہیں ہے۔ ایک جگہ اس کی ایک مثال آئی سمجھنے کے خاطر کہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سب ملا کر ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ ایک انگوٹھی ویٹی کیسی ہوتی ہے، اتنے ہیں اللہ کی کرسی کے سامنے، یعنی اللہ کی کرسی اتنی بڑی کہ ایک میدان ہوئے اور میدان کے اندر کوئی ویٹی انگوٹھی ڈال لے تو ساتوں آسمان ساتوں زمین یہ ایک انگوٹھی اور ویٹی کی طرح ہے، اور جو میدان ہے وہ اللہ کی کرسی ہے۔ پھر وسیع کرسیہ السماوات والارض، وہ اللہ کی کرسی، اور پھر یہ جو کرسی ہے وہ عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ ایک انگوٹھی، یعنی اللہ کا عرش ایک میدان اور اللہ کی کرسی اس کے سامنے ایک انگوٹھی کے برابر ہے۔ تو اندازہ لگاؤ اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش کیسا ہوگا، کتنا عظیم عرش ہوگا، کتنا بڑا اللہ کا عرش ہوگا، اور اس کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے اور مالک اللہ کیسے ہوں گے۔ اسی لیے یہ بہت بڑی شان ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح میں 7 مرتبہ پڑھے اور شام کو 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آج ہی سے معمول بنا لو، یہ آیت کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح 7 شام 7 مرتبہ۔ دنیا آخرت ہر کام اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے ہر کام میں ہماری نصرت اور مدد فرماوے۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر بلا اور مصیبت سے حفاظت فرماوے۔ یہ 129 نمبر کی آیت کے اوپر الحمدللہ سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر جو علوم ہے، معارف ہے، انوار اور برکات ہے، اس سے ہماری سب کی دنیا اور آخرت کو مالا مال فرماوے، اور اللہ اس کے اوامر پر عمل کی، اس کے نواہی سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ عدت کے بارے میں سوال کئی مرتبہ آ چکا، پھر بھی آج تھوڑا بہت جواب دے دیتے ہیں۔ عورت عدت માં હોય ત્યારે તેની સાથે જેલ જેવો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે। یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ عدت میں عورت کے ساتھ جیل جیسا سلوک کرنا بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایک رسم رواج یہ ہے کہ گھر میں جب رات میں سب سو جائیں گے تب غسل کرنے کا، دن میں غسل نہیں کرنے کا۔ یہ کہاں سے لائے بھائی؟ یہ غلط طریقہ ہے، بالکل غلط۔ دن میں رات میں جب ضرورت ہو عورت غسل کر سکتی ہے،
کسی بھی مرد کے ساتھ بات نہیں کرنے دیتے، مثلا جمائی کے ساتھ بھی بات نہیں کرنے دیتے. بھائی جمائی تو محرم ہے، جمائی کے ساتھ ساس عدت کے زمانے میں بات کر سکتی ہے. آسمان نہ سامنے نظر نہیں، یا آسمان بھی نہیں دیکھنے دیتے، یہ بھی غلط ہے. آسمان بھی دیکھنے کی اجازت ہے. گویا 4 مہینے 10 دن مشکل ہو جاتے ہیں، غلط ہے، ایسا مت کرو بھائی، عورتوں پر ظلم مت کرو. پھر عدت پوری ہونے کے بعد 1 سال تک کسی پرسنگ میں بھی نہیں جانے دیتے. یہ کہاں سے لائے؟ 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی کسی شادی میں بیاہ میں پردے کے ساتھ جانا چاہے ضرور جا سکتی ہے. بس عدت کے زمانے کے اندر وہ زیب و زینت نہ کرے، خوشبو نہ لگاوے اچھے، یعنی جس سے اس کی زینت ظاہر ہوتی ہے ایسا نہ کرے. اور جو محرم اس کے عام دن میں ہے وہ عدت میں بھی ہے. جن سے پردہ عام دن میں کرنا ان سے عدت میں بھی کرنا، یہ ایک جیسے احکام ہیں. پچھلے پیر کو مجلس نہیں ہوئی تھی تو ان دنوں میں اللہ کے کچھ بندوں کا انتقال ہو گیا. اس میں میرے استاد اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کے بیٹے حافظ سعید احمد، ان کا بھی نام میں کئی بیانوں میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے استاد ایسے ہیں کہ ان کا بھی نام وہی اور بیٹے کا نام بھی وہی، اور یہ مثال صحابہ میں بھی ملتی ہے. یہی صورت میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور غلام حسین مکھی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے. درود شریف پڑھ لو. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، پوری امت کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے عافیت کا معاملہ فرما.
جتنے دنیا سے چلے گئے تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرما، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جن پر جنات کی شرارت، جادو کے اثرات، نظر بد، ٹوٹکے وغیرہ ہے، ان تمام کو بھی شفا عطا فرما، ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، اجڑوں ہوں کو آباد فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، محبوسین کو زندہ سلامت عافیت سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سورہ توبہ آپ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی، اے اللہ اس کے انوار سے، برکات سے، علوم سے، معارف سے دنیا اور آخرت میں ہم سب کو مالا مال فرماؤ۔ اے اللہ آگے بھی یہ سلسلہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔